السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کے لیے اس محفل میں آئے ہیں اس میں کل 5 شعر ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، لکھ دیجیو یا رب اسے قسمت میں عدو کی۔ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور رفو آپ سب جانتے ہیں اردو میں کسی کپڑے کی مرمت کو کہتے ہیں، یعنی کسی جگہ سے کپڑا پھٹ جائے تو اس کو جو بہت ہی باریکی کے ساتھ دھاگے اور سوئی کی مدد سے اس کو سیا جاتا ہے، وہ جگہ چھپانے کے لیے عموماً اسی رنگ کا دھاگا لیا جاتا ہے جس رنگ کا وہ کپڑا ہوتا ہے، تو اسے رفو کہتے ہیں۔ یعنی سینے میں اور رفو کرنے میں یہ فرق ہے۔ سینہ تو آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو یہ رفو جو ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ لفظ ہے دیجیو، یہ پرانی اردو ہے، اب تو خیر بہت ہی کم لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو دیجیو کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ تو مرزا غالب اس شعر میں یہ فرماتے ہیں کہ جس زخم کے لیے رفو کی تدبیر ممکن ہو، یعنی جو زخم اس قابل ہو کہ اس کو سی کر بند کیا جا سکے، تو اے میرے خدا اسے دشمن کی قسمت میں لکھ دیجیے۔ یعنی میں تو اس زخم دل کا آرزو مند ہوں جو رفو ہو ہی نہ سکے۔ بتلانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو زخم سل جائے اس کو ہم زخم مانتے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اور جگر میں جو زخم لگے ہوئے ہیں ان کو سینے کی کوئی تدبیر ہی نہ ہو۔ تو ایسے زخموں کو ہم اصل زخم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ایسا آپ نے کرنا ہی ہے تو ہماری قسمت کی بجائے اسے دشمن کی قسمت میں لکھ دیجئے کہ ان کے زخم جو ہیں وہ اصل نہیں ہیں، ہمارے زخم تو بڑے اصل ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کھلے رہیں، ان سے لہو بہتا رہے۔ اصل میں شعر میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو عشق اور محبت میں یا پیار میں جو مشقت ہوتی ہے، جو دقت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، سچے عاشق کے لیے اس سب کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو عاشق سچے نہیں ہوتے ان کو بلا شبہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ تکلیفیں جلدی سے ختم ہو جائیں، یہ دقتیں جلدی سے ختم ہو جائیں اور ہمیں محبوب کسی طرح مل جائے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عشق کے راستے میں، پیار کے راستے میں جو تکلیفیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نصیب میں لکھی جائیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اگر ان کو لکھا ہی جانا ہے ضروری ہے، تو اسے ہمارے بجائے ہمارے دشمن کی قسمت میں لکھ دیجیے۔ اگلا شعر ہے: اچھا ہے سر انگشت حنائی کا تصور، دل میں نظر آتی تو ہے ایک بوند لہو کی۔ سر انگشت حنائی کا مطلب ہے، اب ہم آپ کو الگ الگ بتا دیتے ہیں کہ سر جو ہے وہ کہتے ہیں سرا، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، اور حنائی کہتے ہیں مہندی کو۔ تو سر انگشت حنائی کا اگر آپ مطلب لیں گے تو مطلب اس کا ہوگا کہ وہ مہندی جس میں وہ انگلی جس میں مہندی لگی ہوئی ہو، تو اس انگلی کا بھی ایک سرا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ایک سرا جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے کسی جگہ لکھا کہ یہ جو تو ہے اس میں، یہ دوسرے مصرے میں ہے، اس سے یہ معنی پیدا ہو گئے کہ آنکھ سے لہو روتے روتے دل میں ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے جو دوست ہے یا محبوب ہے یا معشوق ہے اس کے سر انگشت حنائی کے تصور کوئی غنیمت سمجھا ہے، تو اس کی وجہ سے دل میں لہو کی ایک بوند تو نظر آتی ہے۔ اب اس شعر کی شرح مختلف اساتذہ نے، مختلف استادوں نے اپنے اپنے انداز میں بھی کی ہے۔ مثلا ایک
استاد یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سر انگشت کا مہندی سے لال ہو کر لہو کی بوند ہو جانا، کہتے ہیں بہت اچھی تشبیہ ہے، اور شاعر نے اسے سر انگشت کی خوبصورتی سے آنکھ دکھا دی، روشن کر دیا، یعنی بہت ہی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا۔ ایک اور بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جس انگلی کی پور لہو کی بوند کے برابر ہو وہ انگلی کس قدر نازک ہوگی۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو اشارہ اور کنایا ہوتا ہے یہ ہمیشہ بہت پر اثر ہوتا ہے، یعنی یہ جو اس کی وضاحت ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ معنی دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شعر میں جو بوند کی سرخی اور بوند کی شکل دونوں ہیں وہ آپ کو یعنی جو اس کی چھوی بن کے آتی ہیں، آنکھوں میں جو تصویر بن کے آتی ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بالکل نئی تشبیہ ہے، پہلے کسی نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی ہے۔ اب یہ جو لفظ تو ہے اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو سکتی ہے کہ شعر اس شخص کی زبانی ہے جس کا لہو سب کا سب خشک ہو چکا ہے اور وہ اپنے دل کو ایک خیالی چیز سے تسکین دے رہا ہے۔ اور بوند کے معنی میں یعنی ٹپک پڑنا بھی داخل ہے، یعنی تصور کا ایک خیال سے اتر جانے میں، یعنی اگر آپ کے تصور سے کوئی چیز اتر جائے تو یہ ہو سکتا ہے جیسے بوند ہوتی ہے وہ ٹپک جاتی ہے تو اسی تیزی سے آپ کے پاس سے کوئی آپ کے تصور سے چلا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں جب آپ اس شعر کو پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے اور جو ہم نے بتلانے کی کوشش کی ہے اس پر ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے گا۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے، کیوں ڈرتے ہو اس شاخ کی بے حوصلگی سے، یہاں تو کوئی سنتا نہیں فریاد کسو کی۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں، عشاق عاشق کی جمع ہے، اور بے حوصلگی کم حوصلہ ہونا، حوصلہ نہ ہونا، فریاد آپ جانتے ہیں اپنی بات کو رو پیٹ کر سامنے رکھنا، اور کسو کی تو یہ وہی ہے جیسے امیر کو پڑھ رہے تھے، امیر کے پاس اس قسم کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کبو کسو وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کسی کی، یعنی کسو کو یہاں پر آپ کسی کے معنی میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب جو یہاں پر اس میں لفظ استعمال ہوا ہے بے حوصلگی، تو اس کو یہاں پر کم ظرفی کے معنی میں لیں گے، یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ معشوق سے کہتے ہیں کہ بھائی تو اس بات سے کیوں ڈرتا ہے کہ ہم عاشق تیرے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر کسی بادشاہ سے یا خدا سے فریاد کریں گے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بھی کوئی کسی کے فریاد سنتے ہی نہیں۔ اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اول تو سچے عاشق اتنے کم ظرفی نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہوتے کہ محبوب کے ظلم و جور، ظلم و ستم صبر سے برداشت نہ کریں، تو پھر وہ محبوب سے کہتے ہیں کہ لیکن اگر تیرے دل میں یہ کسی کونے میں گوشے میں خیال موجود ہے کہ شاید یہ جو عاشقوں کا ایک گروہ ہے، اتنی بڑی تعداد میں عاشق ہیں، ان میں سے کوئی بے ہمت ہو جائے اور رونا پیٹنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی اس کی فریاد سننے پر آمادہ نہیں ہوگا، تو پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ دشنے نے کبھی منہ نہ لگایا ہو جگر کو، خنجر نے کبھی بات نہ پوچھی ہو گلو کی۔ یہ اس میں کوئی ایسے خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں، میرا خیال ہے ہم پہلے بھی آپ کو ان کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ تو ہم شعر نمبر 4 اور 5 جو ہے اس کو ملا کر ہی ان کا مطلب آپ کی خدمت سے پیش کر دیتے ہیں۔ دشنا ایک خنجر کی شکل ہوتی ہے، یعنی انسان کو مارنے کے لیے خنجر آپ نے دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے، اور گلو کہتے ہیں گلے کو، اور اس سے ہی جڑا ہوا شعر ہے کہ صد حیف وہ ناکام کہ ایک عمر سے غالب، حسرت میں رہے ایک بتے اربدہ جو کی۔ اب اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ میں اگر آپ دیکھیے تو یہ اربدہ جو ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑاکا، لڑنے والا، سپاہی، آپ کچھ بھی کہہ لیجئے۔
اور جو پہلے ہم نے اس کا شعر اس میں پڑھا تھا، اس میں یہ تھا کہ کوئی خنجر کسی جگر کو پوچھتے ہی نہ ہو، اور کوئی دشنا بھی کسی کو یعنی عاشق کو مارنے کے لیے یا خنجر گردن پہ چلانے کے لیے وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہو، اور حیف کا مطلب ہے افسوس، اور اربدجو کا آپ کو مطلب بتا دیا۔ اب یہاں لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اربدجو بت کے ساتھ، اور بت کے معنی وہی ہیں جو پہلے بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے ہیں کہ صنم یعنی معشوق، تو شعرا اکثر اس کے لیے کرتے رہے ہیں، تو اس کا ملا کر جو مطلب ہوگا وہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ غالب اس ناکام فرد کے لیے 100 مرتبہ افسوس ہے جو عمر بھر ایک جنگجو محبوب کی حسرت میں رہا۔ اس محبوب کی کٹار نے کبھی آرزو مند عاشق کے جگر کو منہ نہ لگایا۔ کٹار ہے دشنا، اصل میں ہم خنجر غلط کہہ گئے، آپ سے کٹار سمجھ لیجیے اس کو، یا اور محبوب کے خنجر نے کبھی اس کے گلے کی بات نہ پوچھی۔ اب جنگجو محبوب کی آرزو اس لیے تھی کہ جگر کو کٹار سے چھیدے اور گلا خنجر سے کاٹے، لیکن عاشق کی عمر اس حسرت میں گزر گئی اور یہ آرزو اس کی پوری ہو نہ سکی۔ تو خواتین حضرات، یہ غالب کی 5 اشعار پر مشتمل غزل تھی، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور کچھ اس کا مطلب بتانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو آپ انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو غالب کا کلام کے معنی یوٹیوب پر جس طرح ہم وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور آسان ترین لفظوں میں بیان کرتے ہیں، یہ شاید بہت کم ملتا ہے۔ لوگ اصل میں غالب کے کلام کے جو یہاں پر جو مطلب بیان کیے جاتے ہیں ان سے بھاگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ایک تو شعر مشکل ہوتے ہیں، پھر جو حضرات ان کا، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ان کے جو شعروں کا مطلب میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے، تو بیچارہ سننے والا یہ سوچتا ہے کہ ایک تو شعر مشکل تھا، اوپر سے زبان اتنی مشکل ہو گئی، تو میں اب کیا کروں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم انتہائی آسان ترین الفاظ میں غالب کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔